صہیونی ذرائع نے اسرائیلی فوج کے حوالے سے ایک رپورٹ میں غزہ میں جاری جنگ میں 3 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت اور 2 دیگر کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ صہیونی فوج نے بھی غزہ میں اپنے 3 اہلکاروں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی ذرائع نے ہلاک ہونے والے تینوں فوجیوں کے ناموں کا اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ تینوں فوجی غزہ میں تحریک استقامت کے حملے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ ان ذرائع نے اسی طرح 2 زخمی صہیونی فوجیوں کو ہیلی کاپٹر سے بانسون اسپتال منتقل کیے جانے کی خبر دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ایک زخمی صہیونی فوجی کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ شہاب نیوز ایجنسی نے بھی رپورٹ دی ہے کہ شمال مغربی غزہ میں صہیونی فوجیوں اور تحریک استقامت کے مجاہد فلسطینیوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ دوسری جانب صہیونی جنگی طیاروں نے غزہ کے مرکزی علاقے میں النصیرات کیمپ پر شدید بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں النصیرات میں العروبہ اسکول کے اطراف میں کم سے کم 10 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے تقریباً 7,000 زخمی فلسطینیوں کو علاج کے لیے بیرون ملک بھیجنے کی ضرورت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس علاقے کا نظام صحت درہم برہم ہو گیا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ صہیونی فوج کے مسلسل حملوں کی بنا پر جنوبی غزہ کے ناصر اسپتال کی حالت بہت خراب ہے، کہا کہ اس اسپتال میں آپریشن کے لیے ہر طرح کے وسائل تباہ ہو چکے ہیں اور ڈاکٹروں کی ٹیم بحرانی حالت میں مریضوں کو بیرون ملک نہیں بھیج سکتی۔ القدرہ نے امریکہ سمیت بعض ملکوں کی جانب سے انروا کی مدد بند کر دیے جانے کے بارے میں کہا کہ انروا کی مدد بند کر دینے کا براہ راست اثر غزہ کے میڈیکل کے شعبے پر پڑ رہا ہے، خاص کر ایسی حالت میں جب انروا غزہ کے 70% میڈیکل اور صحت کے نظام کی سرپرستی کر رہی ہے۔ الجزیرہ ٹی وی نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ فلسطین کی ہلال احمر کمیٹی اور اس سے وابستہ عمل اسپتال پر صہیونی حکومت کے حملے بدستور جاری ہیں۔ غزہ پر صہیونی فوج کی بمباری میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 27 فلسطینی شہید اور درجنوں دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ ہوائی حملوں میں 27 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی فوج کے یہ حملے غزہ کے مختلف علاقوں من جملہ جنوبی اور مرکزی غزہ میں انجام پائے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کی بمباری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ خان یونس پر بھی صہیونی فوج کی بمباری میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 27 فلسطینی شہید اور درجنوں دیگر زخمی ہوئے ہیں، جبکہ خان یونس میں مسلسل بمباری و گولہ باری کی آوازیں سنی جاتی رہی ہیں۔ خان یونس میں ناصر اسپتال پر بھی جارحیت جاری ہے اور شمال مغربی غزہ کے علاقوں پر گولہ باری بھی ہوتی رہی ہے۔ شمالی غزہ پر بھی صہیونی حکومت نے بمباری کی ہے۔ دریف اثنا فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ مغربی غزہ میں صہیونی حکومت کے ایک ٹینک کو الیاسین 105 قسم کے راکٹ سے حملہ کر کے تباہ کر دیا گیا۔ صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں بھی کئی صہیونی فوجی ہلاک و زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی ذرائع نے اسرائیلی فوج کے حوالے سے ایک رپورٹ میں غزہ میں جاری جنگ میں پچھلے 24 گھنٹے میں کم سے کم 6 اسرائیلی فوجی ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوج نے بھی غزہ میں اپنے 6 فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی ذرائع نے ہلاک ہونے والے اپنے 6 میں سے 3 فوجیوں کے ناموں کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ ان سبھی 6 فوجیوں کو فلسطینی مجاہدین نے کارروائی کر کے ہلاک کیا۔ ان ذرائع نے اسی طرح زخمی صہیونی فوجیوں کو ہیلی کاپٹر سے بانسون اسپتال منتقل کیے جانے کی خبر دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ایک زخمی صہیونی فوجی کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ شہاب نیوز ایجنسی نے بھی رپورٹ دی ہے کہ شمال مغربی غزہ میں صہیونی فوجیوں اور تحریک استقامت کے مجاہد فلسطینیوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ دوسری جانب صہیونی جنگی طیاروں نے غزہ کے مرکزی علاقے میں
النصیرات کیمپ پر شدید بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں النصیرات میں العروبہ اسکول کے اطراف میں کم سے کم 10 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے غزہ پٹی میں صہیونی فوج کے 4 ٹینکوں کو تباہ کر دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس بیان میں آیا ہے کہ القسام بریگیڈ نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران خان یونس کے حی العمل علاقے میں صہیونی حکومت کے 4 مرکاوا ٹینکوں کو میزائل سے تباہ کیا ہے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق القسام نے کہا ہے کہ مرکزی شہر غزہ کے صنعتی علاقے میں انجام پانے والے آپریشن میں غاصبوں کے ایک مرکاوا ٹینک اور ایک بلڈوزر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بیان کے مطابق صہیونی حکومت کا ایک ٹینک مغربی شہر غزہ میں اور ایک دوسرا ٹینک شمال مغربی غزہ میں یاسین 105 شولڈر میزائل سے تباہ کیا گیا ہے۔ اس درمیان جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرایہ القدس نے غاصب صہیونی حکومت اور صہیونی قیدیوں کے لواحقین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی قیدی صرف استقامت کے ہی شرطوں اور مرضی سے رہا ہو سکتے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق سرایہ القدس کے ترجمان ابو حمزہ نے ایک ویڈیو پیغام میں اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی دشمنوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہر محاذ پر ان کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور دشمن اگر ریت کو بھی چھان لے گا تو بھی صہیونی قیدیوں کا پتہ نہیں لگا سکے گا، مگر یہ کہ خود تحریک استقامت صہیونی قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ کرے۔ سرایہ القدس کے ترجمان نے کہا کہ دشمن کے خلاف کارروائیوں کی خبر کا مقصد تحریک استقامت کا حوصلہ اور جذبہ بڑھانا نہیں ہے، اور صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو کی جنگ جاری رکھنے کی دھمکی سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ سرایہ القدس کے ترجمان نے کہا کہ مشرقی جبالیہ اور غزہ کے مرکزی علاقوں میں صہیونی دشمن کو امداد پہنچانے والے نیٹ ورک کو تباہ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک استقامت کی، خواہ حزب اللہ لبنان ہو یا یمن اور عراق کی اسلامی استقامت ہو یا کوئی اور گروہ کی جانب سے ہو، حمایت کیے جانے کا اقدام قابل ستائش ہے۔ قطر کے وزیر اعظم و وزیر خارجہ عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے اور جنگ بندی سے متعلق مذاکرات میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق قطر کے وزیر اعظم و وزیر خارجہ عبد الرحمن آل ثانی نے حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے سے متعلق مذاکرات میں پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں مستقل جنگ بندی کا قیام عمل میں آ سکتا ہے۔ انہوں نے غزہ جنگ کے فریقوں سے جنگ بندی کا قیام عمل میں لانے کی کوشش کرنے کی اپیل بھی کی۔ قطر کے وزیر اعظم و وزیر خارجہ عبد الرحمن آل ثانی نے کہا کہ حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے سے متعلق مذاکرات میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے، تاہم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فوری طور پر قیدیوں کا تبادلہ اور جنگ بندی عمل میں آ جائے گی۔ البتہ امید کی جاتی ہے کہ جنگ غزہ کے دونوں فریق پیش کی جانے والی تجاویز پر غور کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ قطر سہولت کار کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے تاکہ قیدیوں کے تبادلے کے ساتھ ساتھ جنگ بندی کا قیام عمل میں آ سکے اور غزہ پر جاری بمباری میں ہونے والے قتل عام کا سلسلہ روکا جا سکے۔ غزہ کے لیے اقوام متحدہ کے کوآرڈینیٹر نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی امداد فلسطینی پناہ گزینوں تک پہنچانے کے سلسلے میں انروا کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں اقوام متحدہ کی انسان دوستانہ امداد کی کوآرڈینیٹر نے 7 اکتوبر کے حملوں میں انروا کے 12 کارکنوں کے ملوث ہونے کے بے بنیاد صہیونی حکومت کے الزام کے بارے میں کہا کہ انروا کا کوئی متبادل موجود نہیں ہے اور انروا غزہ کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ سیگریٹ کاک نے کہا کہ کوئی بھی ادارہ انروا کی عظیم صلاحیتوں، اس کے اسٹرکچر، اس کی توانائیوں اور غزہ کی آبادی کے بارے میں اس کی اطلاعات کے لحاظ سے اس کا متبادل نہیں بن سکتا۔
سویڈن کے عالمی تجارت و تعاون کے فروغ سے متعلق امور کے وزیر یوہان فورسل نے بھی ایک بیان میں غزہ پٹی میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی انروا کے لیے اس ملک کی مدد بند ہونے کی خبر دی ہے۔ اس بیان میں آیا ہے کہ سویڈن کی عالمی تعاون کے فروغ کی وزارت انروا کو جو انسان دوستانہ امداد دیتی تھی وہ اب مقبوضہ فلسطین اور لبنان میں فعال انسان دوستانہ اداروں کو دیا کرے گی۔ ان حالات میں امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے ایک بیان میں امریکہ کی بائیڈن حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انروا کا بجٹ بحال کر دے۔ برنی سینڈرز نے اپنے اس بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اور دیگر ممالک جنہوں نے انروا کو امداد دینا بند کر دیا ہے انہیں یہ امداد دوبارہ شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ 12 افراد کے اقدام کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ یمن کے سینئر سیاسی رہنما نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے صنع کے خلاف کسی بھی طرح کی مہم جوئی کی تو اسے ناکام بنا دیا جائے گا۔ یمن کے سینئر سیاسی رہنما محمد الحوثی نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ یمن کے خلاف تمام محاذوں کو ایکٹیو کر دیا جائے گا، واشنگٹن کو انتباہ دیا کہ اس دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر طرح کی مہم جوئی شکست سے دوچار ہوگی۔ یمنی حکومت کے وزیر دفاع محمد ناصر العاطفی نے بھی کہا ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے حملوں سے اس کے ملک کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ ہندوستان کی ریاست جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین سے ای ڈی کے افسران رانچی میں باز پرس کر رہے ہیں۔ مبینہ طور پر زمین اور جائیداد کی غیر قانونی خرید و فروخت کے معاملے میں ای ڈی کے افسران جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ سے باز پرس کر رہے ہیں۔ تفتیش کا یہ عمل رانچی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جاری ہے۔